ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے فرق شہباز وڈائی صاحب نے. جی فرق صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فرسٹ آف آل تو فرق صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ اب افغانستان سے کسی بھی قسم کا معاہدہ ہوتا نہیں نظر آ رہا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور 1 ارب امریکی ڈالر بھارت کہہ رہا ہے جی افغانستان کو ہم دیں گے. بھارت نے پہلے خود پانی روکا, اس کے بعد جو ہے پھر سیلاب کی طرح جو ہے اکٹھا کر کے پانی چھوڑا اور جو تباہیاں ہوئیں وہ بھی آپ کے سامنے. کیا کہیں گے اس پہ؟ مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے. یعنی دہائیوں کا ایک تعلق ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. پاکستان نے ہر لمحے ہر وقت سپورٹ کیا اور یہ جب یہ افغان طالبان رجیم یہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو پاکستان ان کو تسلیم کرنے والوں میں پہلا ایک ملک تھا. اور یہ اپنی جگہ پہ ایک اگر آپ بین دنیا کی نظر سے اسے دیکھیں تو اپنی جگہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے کتنی جب ہمارا یہ سارے سرحدیں اوپن تھیں تو کتنے ہی لوگ وہاں سے آتے تھے, یہاں پر روزگار اپنا کماتے تھے, یہاں سے جاتے تھے. کتنے ہی لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جن لوگوں نے یہاں پہ کام کیا اور وہ وہاں پر گئے, یہاں پر پیسے بنائے, انہوں نے ان کی نسلیں یہاں پر سواری گئی. اس سارے بیک گراؤنڈ کے بعد میرا شاید افغان عوام سے تو اتنا کوئی گلا نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ جو طالبان حکومت ہے ان سے یہ ہمارا پاکستان کا ہر پاکستانی کا یہ گلا ضرور ہوگا کہ تو یہ کہ یہاں سے ان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے اور پاکستانی افواج کے خلاف یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے. وہاں سے لوگ ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور یہاں پر نقصانات پہنچاتے ہیں, جانی مالی ہر طرح کا نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے. پاکستان اس وقت جو دہشت گردی کی زد میں ہے اس کی بڑی وجہ یہی سرحد پار ہمارا ہمسایہ ہے. تو اس کے بعد ابھی یہ کہ جب مذاکرات چل رہے تھے اس مذاکرات میں یعنی ہم سیز فائر کی طرف گئے ہیں, مذاکرات چل رہے تھے اور اس میں ایک اعلان آ جانا کہ جی ہم دریا کے اوپر ڈیم بنائیں گے, یہ بھی سنجیدہ سوالات تھے کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں, کیا یہ بیٹھنا چاہتے ہیں. پھر یہ جب پاکستانی افواج جواب دیتی ہے پھر یہ کہتی ہے کہ 72 میں دوسرا کھلم کھلنا یہ بھارتی مانوں کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں, یہ بھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. پھر جب ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ آتے ہیں, مذاکرات کے ٹیبل پہ آنے کے ساتھ ساتھ 2 دن پہلے آپ کے سامنے آیا وہاں سے جو گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کیسے ٹریننگ لے کے یہاں پر آئے. اور یہ ایک کہانی نہیں, کتنی ہی کہانی ہے. اور پاکستان میں داخلے کی کوشش ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. تو کسی بھی اگر ملک کو اگر امن و امان وہ بھی چاہتے ہیں جو ہماری بھی خواہش ہے, لیکن ہم اس قیمت پر نہیں چاہتے جس قیمت پہ کہ ہم اپنا نقصان بھی کرواتے رہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے رہیں. تو سوچنا چاہیے کم از کم وہاں کے عوام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے. جی بالکل صحیح. فاروق صاحب پاکستان کا اصل تو پاکستان کو تو ہر محاذ پہ کامیابی ملی, چاہے آپ امریکہ کی بات کر لیں, چائنا کی بات کر لیں, آذربائیجان کی کر لیں, بنگلہ دیش کی کر لیں, افغانستان کی جو ہے یہ کیوں ہمارا نیبر کیوں جو ہے اس طرح سے کر رہا ہے. افغانیوں کے لیے تو ہم نے بڑی قربانی دی, ان کو جو ہے کھلایا پلایا, روزگار دیا, سارا کچھ دیا, مگر افغان جو ہے اب ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آ رہا ہے. جی یہی سوچنا چاہیے نا کم از کم یہ طالبان حکومت کو تو زیادہ کہ جب ان کو ہم نے ان مراحل میں سپورٹ کیا جب ان کو سپورٹ پوری دنیا میں کہیں سے نہیں مل رہی تھی, کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا, اس وقت ہم تسلیم کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ روز کتنے ہی افغانی یہاں پر ہمارے یہاں آتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں اور کتنی سہولت کے ساتھ پاکستان ان کی معاشی حالات بہتر کرنے میں ان کی مدد کرتا رہا اور کر بھی رہا تھا. ایسے میں ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور پاکستان تو اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں خارجہ پالیسی کے اوپر دیکھیں, سرحد کے اوپر دیکھیں. اب افغانستان کے رہنے والوں کو کم از کم اپنی حکومت کو یہ بات یاد دلانا ہوگی کہ آپ یہ جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جی فاروق صاحب آپ نیشنلی جو ابھی ریسنٹلی کانفرنس کی گئی آئی جی صاحب کی طرف سے, تو سی سی ڈی نے 70% جو ہے کرائم کم کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 49% جو ہے
मर्डर केसेस वो कम हो गए हैं पंजाब में, अमनो अमान में बेहतरी आई है, लोग थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं, महफूज फील कर रहे हैं। इस पे मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले ज़ौक अहमद साहब से मैं बात करना चाहूंगा। जी ज़ौक साहब, काइंडली बताइएगा कि अब आपके सामने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इधर भारत भी जो है वो उनका आर्मी चीफ भी धमकियां दे रहा है खुल्लम खुल्ला कि हम दोबारा अटैक करेंगे, और अफगानिस्तान के साथ कोई डील होती नज़र नहीं आ रही। 8-8 9-9 घंटे की मीटिंग्स जा रही हैं, क्या कहेंगे ज़ौक अहमद साहब? बेसिकली अफगानिस्तान की जो तालिबान का अबूरी सेटअप है, जिससे पाकिस्तान की 2021 से लेकर 22 तक उस वक्त भी मुज़ाकरात हुए और उसके बाद फिर हालात जो है वो खराब हो गए और अब फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस अबूरी सेटअप पर इटसेल्फ अफगानिस्तान के अंदर से बहुत प्रेशर है, और उस प्रेशर में एक बुनियादी वजह तो वहां पर हकूक हैं जो लोगों को नहीं मिल रहे अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा, जो ये लास्ट जलजला वहां पर आया, बड़े बुरे हालात थे, वहां पर भी देखा कि किस तरह लोगों को ट्रीट किया गया, जानवरों को निकाल लिया गया, लेकिन औरतों को मलबे से नहीं निकाला गया कि महरम मौजूद नहीं है, महरम खुद जलजले में था। इस तरह के बहुत से वाकयात थे। फिर वहां पर रोजगार का मसला है, फिर वहां पर अशिया खुर्दनों जो भी तमाम चीजें वो महंगी हैं, वो तमाम मसला था। एक तो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को ये इशू था। दूसरा, तालिबान हुकूमत के लिए दूसरे मुल्कों से ट्रेड का इशू बन गया। अफगानिस्तान की ट्रेड सारी तकरीबन 70% पाकिस्तान से होती है, वो बायलैटरल हो या वो ट्रांजिट ट्रेड हो।